أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو بچھائی ہے یہ جانوروں کے لیے بچھائی ہے۔ انسان اللہ کی مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں زمین بھی شامل ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مقام پر بھی کیا ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے سورہ رحمان کی پڑھی، اس آیت کی ذیل میں مفسرین نے ایک جملہ لکھا، اس زمین پر جیسے اللہ نے انسان کو بسایا ایسے جانور کو بھی بسایا۔ یہ زمین جیسے انسان کے لیے بنائی گئی ایسے جانور کے لیے بھی بنائی گئی۔ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اس زمین سے جانور بھی اپنا حق رکھتا ہے جیسے انسان رکھتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے اطراف میں رہنے والے لوگ، ان لوگوں کا گزر بسر یہ جانوروں کے اوپر تھا۔ کیا کرتے تھے؟ جانور کاٹ کر بیچتے تھے، پیسے کماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کے اوپر اون اگ آتا، اسے کاٹتے اور اس سے پیسے کماتے۔ ایسے ہی جانوروں کو کرائے پر چلایا کرتے تھے، سامان یہاں سے وہاں منتقل کرنا، ادھر سے ادھر منتقل کرنا، اس سے پیسے کمایا کرتے تھے۔ جہاں ان لوگوں نے ان جانوروں سے فائدے اٹھائے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں رکھی۔ ایک کو کہتے ہیں رحمت، جس کو ہم کہتے ہیں محبت۔ جب یہ رحم کا مادہ اس پر غالب آتا ہے تو پھر یہ سب پر مہربانی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن اس انسان کے اندر شقاوت بھی ہے۔ شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو۔ جب انسان میں بدبختی غالب آتی ہے تو انسان پھر ایسے کام کر جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا۔ ابھی میں نے یہ نمونہ پیش کیا کہ مکہ اور اس کے اطراف والے ان جانوروں سے پیسہ کمایا کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک رحمت کی چیز تھی۔ اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق، جانور بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جب ان کے اوپر بدبختی غالب آئی تو ان مکہ والوں نے اور مکہ کے اطراف والوں نے ان جانوروں کا وہ حشر کیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، گدھے کو پکڑتے، اس کے دم کے اوپر آگ لگا دیتے، اب اس گدھے کو تکلیف ہوتی، وہ کودتا، یہ ہنستے تھے۔ زندہ دمبے کو پکڑتے، حالانکہ یہی دمبا ہے، اس کے اوپر سے اون نکلتا، بیچ کر پیسے کماتے تھے۔ یہی زندہ دمبا ہوتا، اس کی چٹتی، زندہ دمبے کی چٹتی کاٹ لیتے اور اس کو مزے سے کھاتے تھے، جو کہ حرام ہے۔ جانور کو ایسے چھوڑ دیتے تھے۔ تیسری مثال، یہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔
اور ایسے کئی کارنامے۔ تو جب بدبختی غالب آتی ہے انسان پر تو پھر انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کی سرزمین سے نبی بنائے گئے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، جہاں آپ کی رحمت سے انسانوں نے فائدہ اٹھایا وہاں جانوروں کو بھی فائدہ ملا۔ میں چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ 30 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 200 آیتیں صرف جانوروں کے متعلق بیان کی۔ 200 آیتیں پورے قرآن میں، 200 آیتیں صرف جانوروں کے متعلق، اور پورے قرآن میں تقریباً 35 جانوروں کا نام اللہ نے لیا ہے۔ 35 جانور۔ اور موٹی سی بات، اگر آپ قرآن کریم کی سورتوں کا نام دیکھیں تو 5 سورتیں ایسی ملیں گی جو جانوروں کے نام پر ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سب سے آخری سورت پارے 30 کے اندر ہے سورۃ الفیل، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ 5 سورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر مخلوق نے آپ کی نبوت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر مخلوق نے، انسان تو دور کی بات ہے، یہ جانور کیا، یہ پرندے کیا، اور کیا چیزیں، سب کو اللہ نے آپ کی رحمت سے حصہ دیا۔ اسی لیے اسلام نے ان جانوروں کے حقوق ہم پر رکھے۔ جہاں قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے، میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اپنے آیت کا ترجمہ نہیں کرتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اتنی بڑی گائے، اتنا بڑا اونٹ، اس کے قد سے بڑی بکری، اس کی رسی پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ جانور اس کے پیچھے تابعدار بن کے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرتے شاید ہم جیسے بڑے بھی ان کے نیچے آ جاتے، ہمیں کچل ڈالتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کیا اس مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں پر ہم اپنی منمانی کریں یا نبی کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلیں؟ سوال یہ ہے، اس کو سوچنا ہے۔ ہر آدمی تنہائی میں سوچے میں کرتا کیا ہوں۔ ہر آدمی تنہائی میں سوچے اللہ نے جانور اگر ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، اس مسخر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان جانوروں پر ہم اپنی منمانی کریں۔ اللہ کہتے ہیں اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر اس سے فائدہ حاصل کرو، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اس کو۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے؟ اس کی کھلائی پلائی کا خیال ہے۔ آدمی خود بھی تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا، جب تک کھانا پیٹ میں نہیں جاتا اس پیٹرول کے بغیر انسان بھی نہیں چلتا۔ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اپنا حق مانگتی ہے، وہ اس زمین کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اپنا حق مانگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ بنو سلیمہ، ان کا ایک اونٹ، اس نے آ کر کے گردن جھکا دی نبی کے سامنے، ایسے کہ میں آپ کے تابعدار ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ اور اسی جیسا قصہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، جب صحابہ نے اونٹ کو دیکھا کہ وہ سجدے کی کیفیت میں نبی کے سامنے گردن جھکا رہا ہے، تو صحابہ نے نبی سے فرمایا یہ تو جانور ہے جو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، کیا ہم اس بات کے لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ نبی نے فرمایا اگر انسان کو سجدہ روا ہوتا یعنی جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے انسان کو سجدہ روا نہیں رکھا ہے۔
جائز نہیں رکھا۔ نبی نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ کہا اس کو کہہ دو یہ جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا پورا نہیں دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ اسی جیسا ایک اور قصہ ہے، اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ایک بوڑھا اونٹ نبی کی خدمت میں بوڑھا اونٹ فریاد کرنے لگا۔ نبی نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ بلاؤ اسے۔ بلایا گیا، اسے بلایا گیا، کہا یہ اونٹ کہتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، تقریباً 40 سال میں نے اس مالک کی خدمت کی۔ جب میں بوڑھا ہوا اس مالک نے میری خوراک کم کر دی، کام بڑھا دیا۔ اگلی بات یہ اونٹ کہتا ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر، میں اپنے الفاظ میں کہوں، شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس تقریب کے لیے یہ چھریاں تیز کر رہے ہیں مجھے ذبح کرنے کے لیے۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ بالکل سچ کہہ رہا ہے، ہم نے یہی سوچ کے رکھا ہے کہ اس تقریب میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا اسے میرے لیے نہیں چھوڑتے ہو، مجھے دے دو۔ لیکن اس جانور نے نبی کے سامنے فریاد کی کہ میری خوراک کم ہے، کام مجھ سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ اسلام نے پہلا حق بیان کیا، اس جانور کی خوراک کا خیال رکھو۔ اسلام نے کہا اس جانور کے منہ کے اوپر نہ مارو۔ اسلام نے کہا اس جانور کے منہ کے اوپر داغو مت، لوہا گرم کر کے تاپتے داغ دیتے۔ نبی علیہ السلام جا رہے، دیکھا ایک جانور کے منہ کے اوپر لوہے سے داغا گیا۔ اے نبی نے کہا لعنت ہو اس انسان کے اوپر جس نے اس کے منہ کو داغا ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ لعنت ہو اس انسان کے اوپر جس نے اس جانور کے منہ کو داغا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اسی قسم کا ملتا جلتا قصہ ہے، اس کے اندر ایک نئی بات ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ عذاب تم نہیں دے سکتے جو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ جہنم میں عذاب دینا صرف خدا کو جائز ہے، صرف خدا کو روا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اب لوہا گرم کر کے جانور کے منہ پہ داغنا یہ آگ کا عذاب ہے۔ نبی نے سمجھایا جو عذاب اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ وہ کسی کو دیں گے، وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ نہ منہ پہ مار سکتے ہو، نہ منہ کو داغ سکتے ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا، میں اس کو بھی اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ایک موسم وہ ہوتا ہے جب زمین کے اندر ہریالی بہت ہوتی ہے، گھاس پھوس بہت ساری اگاتی ہے، اور ایک موسم وہ بھی آتا ہے جب گھاس پھوس زمین کے اوپر اتنی نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہوتی ہے۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم ایسے موسم میں جانوروں پر چلو جب زمین میں ہریالی بہت ہو، میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، جانوروں کو آرام آرام سے چلایا کرو تاکہ وہ چلتے پھرتے اپنا کھا پی کے خوب حصہ لے لیں، موٹے تازے ہو جائیں۔ پھر جب وہ موسم آئے گا جب زمین میں گھاس پھوس نہیں ہوگی تو پھر تم تیزی سے اپنے جانوروں پر چلو، اور ان کے گھٹنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گودا رکھا ہے، طاقت رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاؤ۔ کیسا نبی نے طریقہ سکھایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم کسی سفر میں ہوتے اور کسی جگہ پر رکتے، اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ جن جانوروں پر ہم سفر کر کے آئے ہیں ان کے اوپر وہ کرسی رکھی ہوتی نا بیٹھنے کی، اس کو کجاوا اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو رحل کہتے ہیں۔ جب تک ہم ان کی کرسی کو کھول کے اتار نہ دیتے اس وقت تک ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جانور کے اوپر ایک بوجھ ہو، کیوں ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب راستے میں کہیں ہم پڑاؤ کرتے تھے، اترتے تھے،
اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس جانور کے اوپر سے اس کی کرسی سامان اتار کر نیچے نہ رکھ دیتے، اس کو کھلا نہ چھوڑ دیتے۔ اسلام نے جانور کو کتنا حصہ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی سب کچھ ہے، بس باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور کو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے تو منمانی کے لیے نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر رہتے ہوئے اب اس کو مسخر کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھانے میں سے ایک بڑا فائدہ آج کے دن کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور پر چھری پھیرنا ہے۔ اب کسی کے دل کے اندر محبت کا جذبہ جاگ جائے اور وہ یہ کہے کہ جی جانور کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے، تو اس کی عقل پاگل ہے۔ یہ اللہ کا حکم اسے پورا کرنا ہے۔ سب سے چھوٹی صورت ہے نا قرآن کی، انا اعطیناک الکوثر، دوسری آیت فصل لربک وانحر، اس کا ایک ترجمہ یہی کیا ہے نماز عید پڑھو اور قربان کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اب یہاں عقل نہیں چلے گی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی کچھ لوگ دیوانے، بے وقوف، پاگل یہ کہتے ہیں اتنے پیسوں سے غریبوں کی شادی کرا دو، صدقہ کر دو، جانور ذبح نہ کرو۔ تو انہی پیسوں سے، اور اگر آپ کے پاس بچ جائے تو ان کی عقل کا علاج کرا دو، ثواب ملے گا انشاءاللہ، بہت ثواب ملے گا۔ یہ جانور کا ذبح کرنا آج کے دن کے اندر اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس لیے نبی نے ایک حدیث کے اندر، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، حدیث کے ابتدا میں شروع میں سب سے پہلی بات کہی کہ اپنی خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر جانور کو ذبح کر۔ پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا۔ دوسرا جملہ فرمایا اس کو لٹا کر جب قبلے کے رخ کرتے ہو، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو آج کے دن کے اندر اللہ کو کوئی عمل پسند ہے، وہ جانور کا خون بہانا ہے، یہ ادا بڑی پسند ہے۔ جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا قطرہ جانور کا گرتا ہے اللہ مالک کی مغفرت کرتا ہے، پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ مالک کی مغفرت کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو طاقت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ ایک تو کرتا ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ مانتا ہی نہیں، میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، اس کی عقل کا علاج کرانا ہے، اس کی تو عقل کا علاج کرانا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ مانتا ہے کہ اسلام میں قربانی ہے، جانتا ہے کہ میرے پاس پیسہ موجود ہے، مگر ہیلے بہانے۔ اور آج کا سب سے بڑا ہیلا، حالات بڑے خراب۔ میں نے جمعے میں ایک بات کہی تھی، دو جگہ پر انسان کے لیے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، ایک لوگوں کا قرضہ لوٹانا ہو اور ایک اللہ کا حکم پورا کرنا ہو، اور باقی اپنی منمانی، اپنی عیاشی کرنی، حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں کی زبان پر ایک نئی چیز چلی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، حالات ٹھیک، پیسے ہوتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، یہ ایکٹنگ چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ادا یہ پسند ہے۔ اگر اس کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ قربان ہونے والا جانور میرے نامہ اعمال میں پروردگار کیسے لے کر کے آئیں گے، خدا کی قسم غریب بھی اس کے لیے پیسے جوڑے گا کہ نہیں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو، غریب بھی اس کے لیے پیسے جوڑے گا۔ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم دنیا دیکھ کر کام کرتے ہیں،
اور ایک نیا کام اب ہمارے اندر چل پڑا ہے۔ پہلا نیا کام کیا ہے؟ جانور کو تکلیف دینا۔ اسلام کہتا ہے جانور کو ترساؤ نہیں۔ ترسانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جانور بھوکا پیاسا ہے، ہم اسے گھاس دکھائیں مگر کھلائیں نہیں، وہ بڑھ بھی رہا ہے ہم پیچھے ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترسانا۔ اس کو پیاس لگی ہے، ہم بالٹی میں پانی بھر کے آگے کہ وہ پینے کے لیے آئے، ہم پیچھے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں ترسانا۔ اسلام کہتا ہے جانور کو ترساؤ بھی نہیں، جانور کو ترساؤ بھی نہیں۔ اس پر بہت سارے قصے، لیکن وقت نہیں، میں بھی کیا سناؤں۔ میں چھوٹی سی ایک بات سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی راستے میں ایک صحابی نے پرندے، ایک جگہ پر اس کا ترجمہ چڑیا سے کیا ہے، ایک جگہ کچھ اور کیا، پرندے کے 2 بچے اٹھا لیے۔ اس کی ماں اٹھانے والے صحابی کے سر کے اوپر گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی۔ نبی جب واپس آئے تو نبی نے ایک ہی جملہ کہا، اس پرندے کی جو ماں ہے اس کے بچے کس نے اٹھا کر کے اس کو ترسایا ہے؟ صحابی نے کہا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ کہا جاؤ جہاں سے یہ بچے لے کر آئے وہیں چھوڑ کر کے آؤ۔ اب ہمارے یہاں ترسانا کیا ہے؟ نیا فیشن بنا ہے، جانور ہو بغیر سینگ والے۔ اب چند سالوں سے یہ ٹرینڈ بن گیا، وہ جو دیہات سے جانور بیچنے کے لیے سیدھے سادے آتے تھے، شہر کا مزہ دیکھ کر، رنگ رنگیلے دیکھ کر ہم سے بھی آگے چلے گئے۔ کیا آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے؟ کوئی آگ جلا رہا ہے، کوئی آری سے سینگ کاٹ رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کلاڑا چلا رہا ہے۔ جانور کو کتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اس کا ذریعہ ہم ہے۔ کیوں؟ ہم نے مارکیٹ میں آواز اٹھائی ہمیں بغیر سینگ کا جانور چاہیے، ان بدبختوں نے ظلم شروع کر دیا۔ میرے نبی نے جو جانور ذبح کیے تھے، صحابی فرماتے اس کے سینگ تھے، نبی کو سینگ والا جانور پسند تھا۔ آج امت کہتی ہے بغیر سینگ والا جانور۔ کتنا فرق ہے امت اور نبی کے عمل کے اندر، کتنا فرق ہے نبی اور امت کے عمل کے اندر۔ ایک نیا فیشن چلا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کرو انشاءاللہ آئندہ سینگ والا جانور لیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کو پسند یہ تھا۔ یہ ٹرینڈ چلاؤ، دوستوں کو بتاؤ، تاکہ ان بدبختوں نے جانوروں پر جو ظلم شروع کر دیا ہے، جس کی ویڈیو فیس بک پر بھی آتی ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی آتی ہے، سب مزے سے دیکھ کے بڑے افسوس کے اظہار چچ 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 کرتے ہیں، لیکن جاتے لینے کے لیے بغیر سینگ کا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے؟ اگر ہماری کھوپڑی سے جہاں سینگ اگنے کی جگہ ہے تھوڑی سی بلیڈ سے نائی سے ٹک لگ جائے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ جانور کے اوپر آری چلا رہا ہے، کلاڑا چلا رہا ہے، لوہے کو گرم کر کے اس کو داغ رہا ہے، میں اسی جانور کو جا کر کے خریدتا ہوں۔ کیسا بے غیرت آدمی ہے، شرم نہیں آتی؟ دوسرا ٹرینڈ کیا چلا ہے؟ جان چھڑانا۔ ایک طریقہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری کہانی ہے، گھر والوں کو رشتہ داروں کو تو پیسہ نہیں ہے۔ نیا ٹرینڈ کیا چلا ہے؟ پیسہ لا کے دے دیا، جان چھڑانی ہے۔ یہ جانور تقاضا مانگتا ہے، جس کو قربانی کے لیے لائے ہو اس کی کھلائی پلائی بھی اپنے ہاتھ سے کرو، اس کی دھلائی بھی اپنے ہاتھ سے کرو، اس کی صفائی بھی اپنے ہاتھ سے کرو، اس کا گوبر، اس کی لید اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مصنف عبدالرزاق کی روایت شروع کی تھی، پہلا حصہ ہے کہ خوشی کے ساتھ قربانی کرو، اس حدیث کا آخری حصہ ہے قیامت کے دن یہ تمہاری قربانی کا جانور کیسے لایا جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کر۔ عام طور پہ تو آپ سنتے ہوں گے اس کے پاؤں کے کھر ہوں گے وہ لائے جائیں گے، اس کے سر کے سینگ ہوں گے وہ لائے جائیں گے، یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اس کو سینگ کے ساتھ لایا جائے گا۔ مصنف عبدالرزاق کی اس روایت کے اندر ایک جملہ اور ہے، اس جانور نے جو گوبر کیا ہوگا وہ گوبر بھی تمہاری نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اس جانور نے جو گوبر کیا ہوگا وہ بھی تمہاری نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ مالک جو قربانی کا جانور لاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کے گوبر کو صاف کرتا ہے۔ اللہ کتنی نیکیاں دیں گے۔ ہمارے یہاں جان چھڑائی جا رہی ہے،
کبھی اولاد کے حوالے کر دیا، کبھی 10-12 دن کے لیے رکھوالا رکھ لیا، کبھی نوکر چاکر ہوتے ان کو آگے کر دیا، کبھی کیا کر دیا، کبھی کیا کر دیا۔ ہم بھی خرمستی میں چل رہے ہیں۔ ہم نے بھی ایک تماشا بنایا ہے، یہ جان چھڑانے والی کہانی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ 5 لاکھ کا جانور لایا ہوں، کس پہ احسان کیا بھائی؟ 15 لاکھ کا لایا ہوں، کس پہ احسان کیا؟ 20 لاکھ کا لایا ہوں، اچھا فلاں صاحب 50 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے، ہماری دعا ہے۔ لیکن 50 لاکھ کی قربانی کرنے کے بعد 500 روپے خرچ نہیں کر سکتے۔ جہاں جانور ذبح کیا وہاں خون بھی پڑا ہے، اوجھڑی بھی پڑی ہے، گندگی بھی پڑی ہے۔ اوجھڑی KMC والے آئیں گے نا، وہ اٹھائیں گے، ہمارے باپ کے نوکر ہیں، کیوں؟ ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے تو اپنے گھر کے اندر داخل کر دو، ماں کیوں نہیں کرتی؟ میری بات تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی ہم نے اندازہ لگایا؟ لیکن اس میں بڑے خوش ہیں۔ کس میں خوش ہیں؟ 50 لاکھ کی قربانی کی ہے، 15 لاکھ کی قربانی کی ہے، کس کے باپ پہ احسان کیا؟ کس کے باپ پہ احسان کیا؟ کمال یہ ہے میں قربانی کر لوں، پتہ تک نہ چلے کہ اس گھر میں اس گھر کے سامنے قربانی ہوئی ہے۔ ایسا میرا جگرا، ایسا میرا جگرا نہیں ہے۔ ابھی مجھے KMC والے، KD والے، وہ علائشیں اٹھانے والے یاد آتے ہیں۔ کیوں میں اپنے ہاتھ سے خود اٹھا کر کے گندگی کے ڈھیر پر چھوڑ کے نہیں آتا؟ یہ قربانی میں نئے نئے کام چل پڑے، نئے نئے کام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کے اندر ہم اپنی منمانی کریں۔ آج میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ہم کو ملی ہے۔ ہمیں قربانی یاد رہ گئی، اس قربانی کا پس منظر اور قصہ اور کہانی سب بھول گئے۔ قربانی یاد رہ گئی کہ جانور کاٹنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، مگر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم بھول چکے، یہ ہمیں یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس فریضے کو صحیح طور پر کرنے والا بنا دے۔ تمام حضرات 1 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ جو باہر صحن میں ہے وہ زور زور سے کئی افراد مل کے تکبیر کہیں تو اوپر بھی آواز جائے گی،